چاند اور سورج کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ لوگوں کی تربیت کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سجدہ اور عبادت نہ کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، تو تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرنا اور نہ چاند کو، اور اگر تم کو خدا ہی کی عبادت کرنی منظور ہے تو بس اسی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، خالق کل شیء، سورہ زمر آیت نمبر 62، اور اس پر مکمل ولایت رکھتا ہے۔ للہ ملک السماوات، سورہ آل عمران آیت نمبر 189، اور پوری دنیا اس کا لشکر ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، سورہ فتح آیت نمبر 4، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ کل لہ قانتون، سورہ بقرہ آیت نمبر 116، اور ہر چیز اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کی علامت ہے۔ ومن آیاتہ، اور ہر چیز کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ الی ربک المنتہی، سورہ نجم آیت نمبر 42۔ آیت نمبر 32 میں اللہ کی طرف دعوت دینے کو بہترین کلام کہا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ کی طرف دعوت دینے کے راستے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں سجدہ واجب ہے۔ دن اور رات اللہ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کی علامت ہیں۔ رات کا سکون اور دن کے ساتھ اس کا تسلسل، دونوں کا کم اور زیادہ ہونا، اور انسان کی نیند اور سکون کے مطابق ہونا۔ دن کی برکتیں من جملہ نباتات اور حیوانات کا بڑھنا، پانی کا بخار بننا اور اس سے بادل بننا، بارش ہونا اور درختوں کا پھل دینا، انرجی کا جمع ہونا، حرکت کا پیدا ہونا، زمین میں سیر و سفر، سورج کا زمین سے دور ہونا، زمین کے ارد گرد کی فضا جو کہ سورج کی گرمی کو کنٹرول کرنے والی ہے، اور اسی طرح چاند کا ہونا جو کہ رات کا چراغ اور ہر ایک کے لیے طبیعی اور عمومی کیلنڈر ہے۔ مختلف منزلوں میں چاند کا حرکت کرنا اور سمندر کی لہروں میں اس کا کردار، یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کی علامتیں ہیں۔ ناظرین، نکات کو جاننے کے بعد اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، دن اور رات اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی علامت ہیں۔ نمبر 2، نیچر اللہ کو پہچاننے کا بہترین درس ہے۔ نمبر 3، دنیا کی سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں بھی عبادت کے قابل نہیں ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے برائی کے راستے سے روکنے کے ساتھ ساتھ انہیں استدلال کے ساتھ صحیح راستہ بھی دکھایا جائے۔ نمبر 5، جب اتنی عظمت رکھنے کے باوجود سورج عبادت کے قابل نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے بتوں کی کیا حیثیت ہے۔ نمبر 6،
دنیا کا خالق عبادت کے لائق ہے، مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7، خالقیت میں توحید عبادت میں توحید کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 38 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پس اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں۔ جو لوگ فرشتے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ لوگ اکتاتے بھی نہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، سجدہ اور عبادت نہ کرنا سرکشی اور تکبر کا واضح نمونہ ہے۔ نمبر 2، تکبر بندگی کی رکاوٹ ہے۔ نمبر 3، بہترین نمونوں کو پیش کر کے متکبروں کے غرور کو توڑیں۔ تکبر کرنے والے انسان اگر سجدہ نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرشتے بنا تھکے اور اکتائے سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ اپنے نبی کو متکبروں کے مقابلے میں تسلی دیتا ہے۔ نمبر 5، اگر دنیا کے تمام انسان بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں تو بھی فرشتے اور پوری دنیا اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ نمبر 6، تسبیح کرنا فرشتوں کا کام ہے اور زمین پر رہنے والے جو لوگ تسبیح کرتے ہیں وہ فرشتوں جیسے ہیں۔ نمبر 7، تسبیح عبادت کی چوٹی ہے۔ پچھلی آیت میں عبادت کی بات تھی اور اس آیت میں تسبیح کی بات ہے۔ نمبر 8، دن و رات اللہ کی عبادت اور اس کی عبادت کا وسیلہ ہیں، خود عبادت کے قابل نہیں ہیں۔ نمبر 9، رات میں عبادت کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، رات کا نام دن سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 10، فرشتے دن و رات تسبیح کرتے ہیں۔ لفظ یسبحون تسلسل کی علامت ہے اور رات و دن کا لفظ بھی ہمیشہ کی علامت ہے۔ نمبر 11، فرشتے خلوص کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، فرمایا یسبحون لہ، یہ نہیں فرمایا یسبحونہ، لہٰذا ہمارے اندر بھی خلوص ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ چاند اور سورج کی عبادت اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ اگر عبادت کرنا ہے تو اس کی کرنی چاہیے جو ان دونوں کا خالق ہے، اور عبادت و سجدہ نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔